بیٹی نے شہادت قبول کی دہشت گردی کے خلاف. ہماری روایات ہیں, ان کی روایات گالی ہے, ولگیرٹی ہے. جب آپ کسی منصب پہ ہوتے ہو آپ کے سینے میں راز ہوتے ہیں, مرتے دم تک کبھی نہیں نکلے. بے بنیاد الزامات, چور ڈاکو کے بیانی نے پاکستانی قوم کو تقسیم کر دیا ہے. اس طریقے سے بلائنڈ لیجسلیشن, یعنی ہمیں اس بات کا بالکل علم نہیں ہے اس بل میں کیا ہے. بل پاس ہوئے ہیں, پارلیمان کی تاریخ کا سیاہ دن ہے. اہم قومی راز پبلک کیے ہیں تو قانون میں آئے گا, اس کو سزا ملے گی. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراجا. آج کل دھڑا دھڑ قانون سازیاں ہو رہی ہیں اور کچھ تو ویسے بھی عجیب سی قانون سازیاں لگتی ہیں. مثلاً آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم کی گئی. باقی تو سب چیزیں ٹھیک ہیں. سرکاری ملازمین وہ برطرف ہوں یا ریٹائر ہوں, ان پر 2 سال کی پابندی پہلے بھی ہوتی ہے. لیکن ایک پروویژن ڈالی گئی کہ اگر کوئی حساس ادارے کا آدمی, یعنی حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص 5 سال تک سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا. یہ کسی خاص شخص کے لیے ہے یا کچھ خاص اشخاص کے لیے ہے. پرپزز آف دا بل میں ایسی کوئی بات مینشن ہی نہیں کی گئی. ساتھ ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ریلیف نہ ملا توشہ خانہ کیس میں. وہ چاہ رہے تھے اسٹے ہو جائے یہ کارروائی, لیکن نہ ہوئی. آگے طلبی بھی ہے ان کی, بلکہ طلبیاں ہیں مختلف عدالتوں میں بھی اور نیب میں بھی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ان کو طلب کر رکھا ہے. پھر اسمبلی کی مدت بھی پوری ہو رہی ہے. نئے الیکشن کے بارے میں بہت سارے سوالات ہیں. کیا واقعی وقت پر الیکشن ہو جائیں گے؟ اگر 8 کو اسمبلی ٹوٹتی ہے تو پھر تو 90 دن کی میں الیکشن ہونا ہے, اور اگر پوری مدت کرتی ہے 2-4 دن یعنی آگے تو پھر 60 دن میں الیکشن ہونا ہے. قانون, آئین, یہ سب کچھ ڈیفائنڈ ہے. تو اس لیے آج ہم قانون اور آئین کے ماہرین سے بات کریں گے. میں تعارف کرا دیتا ہوں. اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے روبرو ہیں جناب عابد زبیری صاحب, صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. بہت شکریہ سر, آپ تشریف لے آئے. راجہ خالد محمود خان, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان. بہت شکریہ راجہ صاحب, آپ تشریف لے آئے. اور جناب حسن رضا پاشا صاحب, چیئرمین پاکستان بار کونسل. بہت شکریہ پاشا صاحب, آپ تشریف لے آئے. میں تینوں مہمانوں کا لٹرلی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. عابد زبیری صاحب, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس ہفتے ریلیف نہیں دیا تھا. چیئرمین پی ٹی آئی چاہ رہے تھے توشہ خانہ والی پروسیڈنگز رک جائیں. یہ کوئی خطرناک ہو سکتا ہے چیئرمین کے لیے اسٹے نہ ملنا؟ دیکھیے, اگر آپ کوئی ریلیف لینے آئیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اگر آپ کوئی ریلیف لینے آئیں اور آپ کو نہ ملے تو نیچرلی آپ کے لیے اچھا تو نہیں ہوتا. اچھا, نیچرلی آپ کورٹ سے مانگ رہے ہوتے, اسٹے مانگ رہے تھے تو وہ صحیح نہیں ہوتا. لیکن دیکھیے, جہاں کیس چل رہا ہے ان کا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے یہاں, وہاں دیکھنا ہوگا کہ اس کی جرح کے بعد اور اس کی ان کے آرگومنٹ سننے کے بعد وہ کیا جج صاحب فیصلہ کرتے ہیں. کیونکہ بڑا ایشو اٹھ گیا ہے کہ جج صاحب کے ان کے خلاف اپلیکیشن بھی دی جا چکی ہے کہ وہ کیس نہ سنیں, وہ بائسڈ ہیں. انہوں نے بھی کمپلینٹ کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی, وہ بھی ایک ایشو چل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے, ویسے آپ تینوں ان ویریس کیپیسٹیز لیڈر بھی ہیں وکلا کے. یہ جو بدتمیزی کی گئی جج صاحب کے ساتھ, گالیاں تک دی گئیں جج صاحب کو, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صحیح کیا گیا؟ چیئرمین پی ٹی آئی وہاں موجود تھے اور ان کے وکلا نے گالیاں دیں ایک معزز جج صاحب. مجھے نہیں معلوم کہ جب یہ اس طرح کا ثانیہ وہ پہلے تو ہمیں صحیح سے پوری بات نہیں معلوم. یا فرما رہے ہیں کہ گالیاں, میں شاید یہ بہتر جانیں کہ میں تو وہاں موجود نہیں تھا, لیکن میں نے شاید وہ بھی نہیں تھے, ان کے وکلا تھے. اور رات میں شاید ٹی وی پہ بھی وہ لوگ آئے, پنجوتا صاحب اور ایک اور وکیل صاحب. دیکھیں, کورٹ سے بدتمیزی کسی طرح جائز نہیں ہے سر. دیکھیں, ایک ڈیکورم ہوتا ہے کورٹ کا. جی دیکھیں, مطلب آپ نے جو کالا کوٹ پہنا ہوتا ہے, کالی ٹائی, ہم نے تو ہمیں کورٹ کا ڈیکورم کرنا ہوتا ہے. وہ شخص کی نہیں کر رہے ہوتے ہیں, ہم کورٹ کی عزت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ عزت ان ججوں کو بھی وکلا کی کرنی چاہیے. مطلب کہ اب ڈپینڈ کرتا ہے, مجھے نہیں معلوم اس سے, لیکن وکیل کو کبھی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. ہاں, اگر وہ سمجھے کہ جی نا انصافی ہو رہی ہے یا کوئی بےمانی ہو رہی ہے تو پھر نیچرلی وہ پروٹیسٹ ضرور کرے. لیکن وہ بھی ایک دائرہ ہے اختیار میں, مطلب کہ ایک جو ڈیکورم ہوتا ہے اس کے طریقے سے کرے. اگر وہ سمجھتا ہے وہ صحیح نہیں, اس کے خلاف اپیل کرے یا کمپلینٹ کرے, تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. کبھی ہم لوگ بار ایسوسی ایشن یا وکیل میں ایز اے پرسنل کیپیسٹی ہے, جتنے ہمارے وکلا بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کبھی یہ کنڈون نہیں کر سکتے کہ کسی عدالت میں کسی جج
جج کے ساتھ بدتمیزیاں رائے صاحب آپ ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی رہے ہیں. یہ جتنے سارے کیسز ہیں میں خاص حوالہ بھی دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے آئین اور قانون میں ہے کہ ایک ہی کیس مختلف عدالتوں میں ٹرائی نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ میں بھی، ہائی کورٹ میں بھی، سیشن کورٹ میں بھی یہ توشہ خانہ والا ہے، پھر نیب میں بھی ہے. وکٹم یہ ہو نہیں سکتا کوئی بھی انڈیویجول ہو کہ اس کے اوپر ملکی قانون اور آئین سے بالاتر اس کے اوپر یہ کارروائی کی جا رہی قانونی. دیکھیں نا، سپریم کورٹ تو ٹرائل کورٹ نہیں ہے اور نہ ہی ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ ہے. اور یہ آپ نے درست فرمایا کہ ایک جرم میں 2 دفعہ سزا نہیں ہو سکتی، اور اس حوالے سے یہ مسلمہ قانون ہے کہ ون شوڈ ناٹ بی ویکسڈ ٹوائس. ٹھیک ہے، ایک جرم میں یا ایک ایکوزیشن پہ کسی کو 2 دفعہ سزا نہیں دی جا سکتی ایک طرح کے ایکوزیشن پہ. یہ قانون ہے. اب مجھے ظاہر ہے وہ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، کوئی کسی انٹرم کوئی آرڈر ہوتا ہے اسے چیلنج کرتے ہیں، پھر اس آرڈر کو اسیل کرتے ہیں سپریم کورٹ میں. اس طرح سے ٹرائل تو میرے خیال میں توشہ خانہ کیس کا وہی ایک جج ہیں، ایڈیشنل سیشن جج دلاور ہمایوں دلاور، ان کی کورٹ میں ہو رہا ہے. لیکن میں یہاں پہ سیکنڈ کروں گا اپنے محترم پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار عابد زبیری صاحب کو کہ 2 دن پہلے میں اسی بلڈنگ میں 2 مختلف کورٹس میں میرے کیسز تھے. ٹھیک ہے، واقعی وہاں پہ طوفان بدتمیزی ہوا، گالی گلوچ کی گئی، یعنی آپ کنفرم کر میرے سامنے، یعنی میں، اور وہ اس کی ویڈیوز موجود ہیں، کچھ لوگوں نے ریکارڈنگ، اور رات کو میں دیکھ رہا تھا. ویڈیو اس لیے میں کنفرم کرنا چاہ رہا تھا، میں کہہ دوں ویڈیو ٹیمپرڈ ہو، ویڈیو جعلی ہو، تو اس لیے چونکہ آپ موجود تھے. ایسا ہوا باہر نہیں، میں کورٹ کے اندر نہیں تھا، باہر جو لوگ آئے انہوں نے کہا جی کہ بہت بدتمیزی ہوئی جج صاحب کے ساتھ، بڑی تلخی اور انہیں گالی گلوچ کی گئی. اور ایک وکیل صاحب کو جب انہوں نے کہا، انہوں نے بدتمیزی کی کہ شٹ اپ، تو انہوں نے کہا یو شٹ اپ. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے یہ دیکھیں، ہمارا کام، آج ہمارا کلائنٹ ہمارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا. کلائنٹ آپ کا پرماننٹ ایسٹ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے پاس ہی تا زندگی رہے. تو ہم نے وکلا کا کام کیا ہے؟ ٹو اسسٹ دی کورٹ. ٹھیک ہے، کورٹ کو ہیرس نہیں کرنا، کورٹ کو بلیک میل نہیں کرنا، کورٹ کو پریشرائز کرنا ہمارا کام نہیں ہوتا. ہم نے قانونی طور پہ ایک جو آپ کا کلائنٹ ہے اس کو اس کا حق دلوانا ہے، اور کورٹ کو ہم نے اسسٹ کرنا ہے ان اے فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ مینر. ٹھیک ہے. لیکن ہم جا کے وہاں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن جاتے ہیں، اپنی پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ شاید اس سے خوش ہو جائے گی اور پھر آگے ہماری ایڈجسٹمنٹ. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں بہت عرصہ، جس گورنمنٹ نے بھی مجھے اپائنٹ کیا تھا 2013 میں، 9 سال تک میں ڈپٹی اٹارنی جنرل رہا ہوں، ہم نے کسی گورنمنٹ کی خوشنودی کے لیے کبھی ایسا نہیں کیا. یعنی قانون اور آئین کہتا ہے، اگر گورنمنٹ کے خلاف بات ہوتی تھی ڈنکے کی چوٹ کہتے تھے. ادھر رکیے گا. حسن رضا پاشا صاحب، شکایت کی جاتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، چیئرمین کی طرف سے، کہ ہمارے خلاف جعلی کیسز بنائے گئے ہیں، 180 کے خلاف کے قریب کیسز ہیں. میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر حکومت کے پاس توشہ خانہ کیس ہے، فارن فنڈنگ کیس ہے، الیکشن کمیشن کی توہین کا کیس ہے، وہاں بھی ان کی پیشی ہے، پھر اس سے بڑھ کے 9 مئی کے کیسز ہیں، یہ سلو پروسیس کیوں ہے انصاف کی فراہمی کا؟ اگر ثبوت ہیں سزا دیں، نہیں ہیں تو ان کو چھوڑیں. یہ مسلسل گھیرا کیا ہوا ہے. بات یہ ہے پراچا صاحب کہ یہ ہمارے جو قانون اور جو قانون پہ عملداری ہے اس پہ یہ سوالیہ نشان ہیں، اور خاص طور پہ ڈیلے ہونے کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں توشہ خانہ والے کیس میں جب نوٹس دیے گئے تھے پہلے تو اس پہ سٹے بھی ہو گیا. اب ایک حق تھا، انہوں نے جو اس میں اکیوزڈ ہیں انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، وہاں سے سٹے مل گیا. حالانکہ یہ بھی ہم نے یونیک دیکھا واقعہ کہ کریمنل ٹرائل پہ سٹے ہو جائے. خیر وہ ویکیٹ ہو گیا اور اس کے بعد وہ پروسیڈنگ چل پڑی. اب اس میں آپ ایک بندے کو نہیں پوائنٹ آؤٹ کر سکتے. اس میں اگر مدعی کی طرف سے کوئی سستی اور کاہلی ہے تو وہاں پہ اکیوز سائڈ سے بھی ہے، وہاں پہ کچھ وکلاء کی مصروفیات کی وجہ سے بھی کچھ ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں. کبھی عدالت جو ہے اس کے پاس ٹائم کم ہو جاتا ہے، اور وہ تو یہ اب آپ دیکھیں، آج میں دیکھ رہا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں 37 ایڈجسٹمنٹس ہوئی ہیں. 37
अक्यूज साइड से हुई हैं। अच्छा, 37 यानी पीटीआई ने 37 एडजर्नमेंट मांगी हैं कि केस एडजर्न किया जाए। इन 37 में सिर्फ 3 पेशियों पे जनाब साहब जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो कोर्ट में हाजिर हुए हैं। ठीक है। तो ये देखें, ये चीज़ें अब डिले किसके ज़िम्मे करेंगे? कोई तो है इस पूरे प्रोसेस में जो कि डिले का वजह बन रहा है, रीज़न बन रहा है, और जिसकी वजह से ये सुनने को मिलता है कि चूँकि अदालतें जो हैं वो देर से फैसला करती हैं। अब इसमें और भी लूप होल्स हैं। एक अपील होती है, अपील फिर सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, सुप्रीम कोर्ट में अब आम जो केसेस हैं उनमें तो आप देखें कि 3-3, 4-4 साल सुप्रीम कोर्ट में केस ही फिक्स नहीं होते। ये ऐसा केस है कि जिसमें 3 दिन पहले उन्होंने फ़ाइल की, आज केस लगा हुआ था। आज उनकी एक एप्लीकेशन थी जिस पे वो स्टे मांग रहे थे, स्टे नहीं मिला और देना भी नहीं चाहिए था मेरा ख्याल है। बिल्कुल इस एप्लीकेशन पे वही फ़ैसला हुआ जो किसी आम आदमी की एप्लीकेशन पे होता है। स्टे नहीं हुआ क्योंकि बिल्कुल 342 की स्टेटमेंट पे केस आ गया। आप फरमा रहे हैं लूप होल जो हैं कानून में वो भी एक डिले का बायस बन रहे हैं। अबे ज़ुबैरी साहब, ये फरमाइए कि एक आम तासुर है कि इतने सारे केसेस में कहीं ना कहीं तो उनको सज़ा मिलेगी। आप केसों को खुद भी देखते हैं, कौन सा केस आपके ख्याल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ? देखिए, मैं बात करना चाहूँगा जो हमारे चेयरमैन साहब ने की। देखिए, एक डिले का एक मकसद और भी होता है कि उस जज के ऊपर उन्होंने अदम एतमाद किया है। एक वजह ये, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी जिस पे वो ऑर्डर गया, हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने सेट असाइड करके वापस रिमांड किया केस चीफ जस्टिस साहब ने। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि डिले की या केस ना चलाने की कि जी आप समझ रहे हैं कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है कोर्ट का वो बाइस्ड है आपके, तो वो आपके ख़िलाफ़ ही फैसला करेगा। ये हम सब बुकला की प्रैक्टिस में ये चीज़ें इस तरह की आती हैं और आई एम श्योर ये बड़े वकील बैठे हुए इन्होंने भी ये फेस किया होगा अपने लॉन्ग करियर में। लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपसे कहा, फिर भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती उसकी। दूसरी बात है, एक साबिक वज़ीर आज़म है, उस पर 180 के केस आपने फरमाया केसेस बना दिए गए और वो इधर से दौड़ा है, उधर से अगर एडजर्नमेंट आ रही हो, 3 दिन हाजिर हुआ, 50 दिन कभी लाहौर में पेशी हो रही है तो हो सकता है वो वहाँ 2 केसेस एक साथ गए। कल भी मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट में केस थे और 10-12 केसों में उनको पेश होना था मुख्तलिफ। तो ये देखें ना, इस तरह के तो हमने अपने ज़माने में पीपल्स पार्टी के जो लीडरान थे उनके साथ तो ये होते हुए देखा 90s वगैरह में। लेकिन इस तरह फारूक नायक साहब सुबह कराची होते थे, दोपहर को ये मैंने देखा, जरदारी साहब शहीद मोहतरमा के साथ होते हुए देखा। लेकिन देखें वहाँ भी फिर उन्होंने इसी तरह किया, वो हर जगह पेश नहीं होते थे। देखिए ये जो जितने ज़्यादातर इन लीडरान पे जो केसेस बनते हैं ना, वो बनते हैं सियासी। नैब को आप देखें किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से। अगर आप समझते हैं, आपने मुझसे पूछा कि कौन सा केस उनके खिलाफ है, मैंने एविडेंस नहीं देखी, मैं आपको इसका जवाब नहीं दे सकता। ये अदालत को देखना है, उनके वकला को देखना वहाँ, और प्रोसिक्यूशन को पेश करनी है, वो शहादत एविडेंस देनी है और प्रूव करना है बियॉन्ड। और क्रिमिनल के बड़े लॉयर्स बैठे हुए, जज भी थे, आप देखें उनको बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट उनको साबित, उनको स्टेट को करना होता है कि इस आदमी ने वो किया। अगर वो कर सकते हैं तो उसको सज़ा हो जाएगी। लेकिन जो काम हो रहा है ये सियासी जो मुकदमे ना हमारे, अभी देखिए आज ये हैं, आज इनके साथ बुरा वक्त आया हुआ है, कल जो बाकी जो लीडरान जो करें, कल ये खुद करते रहे नहीं, ये खुद भी इस चीज़ से गुजर चुके हैं। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, जो आदमी खुद इस चीज़ से गुजर सकता है वो कोशिश करे कि आगे ना हो, ताकि मैं ब्रेक लेता हूँ, मैं आप ही से शुरू कर दूंगा आबिद ज़ुबैरी साहब। नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कानून साजियों की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली जो आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम की गई, उसमें बड़ी दिलचस्प सी चीज़ें हैं, या शायद मैं उनको ओवर रीड कर रहा हूँ। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। हम खालिस्तान कानूनी और आइनी मामलात पर आज बात कर रहे हैं और आज हमारे रूबरू भी मुल्क के मुमताज़ माहिरीन हैं जो कानून को बहुत अच्छा जानते हैं, बल्कि कानून के रखवाले मैं कहता हूँ। कानून साजी हुई, 1952 आर्मी एक्ट में तरमीम हुई। मुझे समझ नहीं आ रही कि ऑफिशल्स पर, सरकारी मुलाजमीन पर, चाहे वो बरतरफ हो या रिटायरमेंट ले चुका हो, 2 साल की पहले से पाबंदी है। अब ज़रूरत क्यों पेश आई आर्मी एक्ट में तरमीम? मुझे तो हैरानगी जिस बात पे हो रही है, आपसे पता लगा, मुझे नहीं मालूम था कि ये आर्मी एक्ट में क्यों आया है।
اس کی ترمیم میں کیا ضرورت تھی؟ یہ تو آپ جس قانون میں پابندی ہے اس کے اندر جا کے آپ کر سکتے تھے. اس کا دیٹ مینز آپ کو یہ جو ان کی وائلیشنز کو پھر یہ سویلینز ہیں, یہ ظاہر آفیشیل سے فوجی تو نہیں ہوں گے, یہ عام آدمی بھی ہوگا, پولیٹیشین. آپ میں جو پڑھ رہا تھا جو آپ نے مجھے دکھایا, اگر یہ ڈرافٹ ہے تو اس میں تو پولیٹیشینز وغیرہ بھی اس میں آ رہے ہیں. ابھی ہمارا کیس چل رہا ہے کورٹ میں, چل رہا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل ہونا چاہیے. اب مجھے نہیں پتہ یہ سیکشن 2D, حسن بھائی بتائیں گے, ان کا بھی بڑا اس پہ نالج ہے کہ سیکشن 2D میں انہوں نے امینڈمنٹ موسٹ پرابلی کی ہوگی سویلینز کو اس کو لانے کے لیے. میٹر سب جوڈس ہے سپریم کورٹ میں. آپ سویلین پہ فوکس کر رہے ہیں. جو خبر بنی میرے لیے جو انٹرسٹنگ تھی وہ یہ ہے کہ حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا. حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا. دیکھیں حساس ڈیوٹی کے پہلے ان کو ڈیفائن کرنا چاہیے کہ حساس ڈیوٹی سے کیا مطلب ہے. ایک کامن کنوٹیشن میں ہم کہتے ہیں حساس ادارہ ہے, حساس ڈیوٹی ہے. وہ دیکھیں پاشا صاحب مسکرا رہے ہیں, میں ادھر جاؤں. ہو سکتا ہے حساس تو آپ کے یہ جو آپ کے سویلین ادارے ہوتے ہیں وہ بھی حساس ادارے ہوتے ہیں. یہ کہنا کہ جی یہ صرف فوجیوں پہ, ریٹائرڈ فوجیوں پہ یا اس پہ لگ رہا ہے, نہیں ہے. دیکھیے یہ جو اس کو دیکھنا پڑے گا, اس کی کنوٹیشن بڑی دور تک جائے گی کہ کس پہ ہو رہا ہے. لیکن آرمی ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ کر کے دینا, جورسڈکشن کورٹ مارشل کو دینا اس چیز کو, دیٹ از دا کوسچن کہ کس پہ لگے گا, اس کو ڈیفائن کرنا, اس کو بھی دیکھنا پڑے گا صحیح سے. اور اس ترمیم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص الیکٹرانک کرائم میں ملوث ہے جس کا مقصد پاک فوج کو بدنام کرنا ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. وہ پہلے سے بھی ہے, پہلے بھی دیکھیں پیکا ہے وہ لا, مختلف قوانین میں ہے کہ کسی کے آپ کرتے جا کے آپ اس کے خلاف کیس کر سکتے ہیں. آرٹیکل 1919A باقاعدہ یہ گارنٹی کرتا ہے کہ آپ فریڈم آف پریس کے خلاف بات نہیں کر سکتے. نہیں, لیکن اس پہ اس کی لمیٹیشنز ہیں. مطلب آپ ان کی یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی چیز غلط کی ہے, برائی دیکھیں بدنام کرنا کہ جی ان پہ اٹیک کرنا ایز اے انسٹیٹیوشن وہ الگ چیز ہے. لیکن آپ کرٹیسزم دیکھیں پھر دیکھیں تو آپ بھی نہیں کر سکیں گے. نہ یہ میں کر سکوں گا کہ آپ اگر آپ کو تنقید روک دی, تنقید منع نہیں کرتا. دیکھیں ریزنیبل ریسٹرکشن جو آپ کے ہر فنڈامنٹل رائٹ میں ریزنیبل ریسٹرکشن ہوتی ہے. اس میں ورڈ یوز ہوتا ہے, آئین کے اندر استعمال ہوتا ہے ورڈ ریزنیبل ریسٹرکشن. ریزنیبل ریسٹرکشن ڈیفائنڈ ہے, سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں کہ ریزنیبل ریسٹرکشن کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب فنڈامنٹل رائٹ لے لیا جائے تو آگ اس کا. لیکن پھر بھی ملٹری کو اب دیکھیں, آپ نے ابھی فرمایا حساس زیادہ, اب آپ جو خود پڑھ رہے ہیں تو یہ تو کس سب پہ لگ رہا ہے. پھر میں آپ کوئی بیٹھ کے کوئی بات کریں, وہ کہیں گے جی آپ نے برائی کر دی, آپ ملٹری کورٹ میں آ جائیں, چلان آپ کا وہاں ہوگا, وہاں ٹرائل ہوگا. اس میں ڈسٹنکشن جو حساس ڈیوٹی آپ نے آگے کچھ پڑھا آپ نے پیکا کے بارے میں. عام جو لوگ ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں ان پر سیاست میں پابندی 2 سال کی لمٹ ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا. یعنی اس کو سیپریٹ اینٹی کے طور پر جی بھائی مجھے اس کا دیکھنا پڑے گا حساس ڈیوٹی کا کیا مطلب ہے. جی پاشا صاحب میں آپ مسکرا رہے تھے, کہیں آپ خود چکوال سے ہیں, کہیں وہ چکر تو نہیں ہے. نہیں, میرا خیال ہے کہ ایک تو جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ انہوں نے اپنے جو ادارے سے ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ یہ قدغن لگائی ہے کہ وہ کوئی بات نہیں کر سکتے, نہ ہی وہ پالیٹکس میں حصہ لے سکتے ہیں, جو کہ آرمی سے ریلیٹڈ ہے, اسپیسیفکلی ان کے بارے میں ہے. آرٹیکل 19 اور 19A کی جو بات کی ہے آپ نے, اس میں کوئی پینل کلاز نہیں ہے. تو انہوں نے میرا خیال ہے شاید ادھر سے میرا سوال آپ سے یہ نہیں ہے, جو بات میرا سوال آپ سے یہ نہیں, آنیسٹلی میرا سوال یہ ہے کہ ہر سرکاری ملازم پر جو برطرف ہو یا ریٹائر ہو اس پر تو 2 سال کی پابندی ہے. لیکن یہ حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص پر سیاست میں 5 سال کی پابندی ہے. آپ سچ نکلوانا چاہتے ہیں؟ جی آپ چکوال سے ہیں, میں اس لیے بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ آپ لوگوں کی بھی زیادتیاں ہیں کہ آپ ریٹائرڈ جو آفیشیلز ہیں, ہائر آفیشیلز اپ ٹو دی لیفٹیننٹ جنرل, آپ ان کو دفاعی تجزیہ نگار کے طور پہ بلاتے ہیں اور سارے کویسچنز آپ کے پولیٹیکل ہوتے ہیں. پھر آپ لوگوں میں ایک اور آرٹ ہے کہ آپ اندر کی باتیں اگلوا لیتے ہیں, اور جب اندر کی باتیں کنفیشنل طور پہ ان سے اگلتی ہیں تو اس میں ادارے کے لیے بدنامی کا باعث بنتا ہے. آئی ایس آئی کے میں وہی بات کر رہا ہوں نا, میرا سوال یہ نہیں ہے, وہ آپ کے لیے یہ رکاوٹ. میں 1 منٹ راج صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص کو سیپریٹلی کیوں اس قانون میں دیکھا جائے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں, کیا چکوال سے آپ ہیں؟ میں بار میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں, میں بات کرتا ہوں. بات
صرف یہ ہے کہ آپ جتنے بھی حساس ادارے کے ڈی جی رہے ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے میڈیا پہ آ کے کافی ساری باتیں ان سے نکلی ہیں سر ایسے ہے اور فوری طور پہ نکلنا کا ریاکشن جو ہے جنرل پاشا صاحب کبھی نہیں آئے, جنرل ظہیر الاسلام کبھی نہیں آئے, جنرل فیض صاحب کبھی نہیں آئے, وہ تو ابھی چکوال قریب ہے ابھی 2 سال نہیں ہوئے نا ان کو, ابھی 2 سال نہیں ہوئے. تو میں یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ حساس ڈیوٹی والے کو 5 سال شاید اسی لیے کہ 2 سال شاید اگلے سال تک ہو جائے 2 سال, تو ان کو آپ ٹی وی پہ نہ لے کے آئیں کیونکہ ان کے اندر بھی لاوا پک رہا ہوگا. یہ بھی صورتحال ہے, ساری باتیں آپ وہ کھری تو پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسپیسیفکلی یہ پروویژن جنرل فیض صاحب کے لیے ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ جنرل فیض کا نام نہ لیں اسپیسیفکلی, ممکنہ طور پہ باقی سارے لوگ بھی اس میں شامل باقی تو 5 سال سے پہلے ریٹائر ہو گئے نا. یہ ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے. نہیں 5 سال کی جب مدت ہے نا سر, 5 سال کی مدت تو اس لیے رکھی گئی نا. آپ کدھر مجھے قانونی مشگافیوں میں ڈال رہے ہیں؟ 5 سال مینشن اس لیے کیا گیا ہے. نہیں, جنرل پاشا صاحب بہت پہلے ریٹائر ہوئے, وہ 5 سال سے بہت پہلے ریٹائر ہو گئے. ظہیر الاسلام صاحب بہت پہلے ریٹائر ہو گئے. یہ اب 5 سال جو لکھا گیا ہے یہ تو پھر میں عرض کرتا ہوں, ایک جنرل دورانی صاحب آتے رہے, میڈیا پہ آتے رہے, وہ رہے ہیں اور کافی ساری باتیں انہوں نے اپنے دور کی ہیں. پھر آئی جی آئی کے بناتے وقت جو کام ہوئے وہ بھی ساری باتیں نہیں آپ پلیز پاشا صاحب پلیز وہ لیکن وہ چیزیں آئیں نا سامنے. نہیں راج صاحب میرا سوال یہ ہے, بولنے پہ پابندی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں 5 سال تک سیاست میں نہیں آ سکتے. میں تو یہ نقطہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا. آپ نے بہت کوشش کی اپنی طرف سے, بڑی زوردار اٹیمپٹ کی کہ پاشا صاحب کو آپ چکوال میں داخل کریں, لیکن وہ چکوال سے آگے نہیں جا سکے. نہیں وہ ہیں لیکن آپ نہیں جانا چاہتے ابھی آپ کے اس پہ. اس میں گزارش ہے جس طرح کہ عابد زبیری صاحب نے فرمایا کہ حساس ادارے کی وہ ڈیفینیشن کرنی پڑے گی, اساس ڈیوٹی کی. اب اس میں اساس ڈیوٹی پرنسپل سیکریٹری جو ہوتا ہے سیولین ہے, وہ اس کی بھی انتہائی اساس ڈیوٹی ہے. بالکل صحیح. آئی بی کے لوگ ہیں, مختلف ایجنسیز کے لوگ ہیں, یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ان کے جو لوگ ہیں. سیکریٹری داخلہ آپ دیکھیں نا, اس کی کتنی اساس ڈیوٹی ہے. سیکریٹری ڈیفنس کو آپ دیکھ لیں, اس کی کتنی اساس ڈیوٹی ہے. کتنا خبروں میں آتے ہیں سیکریٹری داخلہ, کتنا خبروں میں. آفتاب سلطان صاحب اس وجہ سے آئے کہ نیب کے چیئرمین وہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے. ایک ہی ادارہ جو اپر ہاؤس ہے اس میں یہ انیشیٹ ہوا, اس نے پاس کیا, قومی اسمبلی میں سے پاس ہوگا, پھر پریزیڈنٹ کی اسینٹ آئے گی. اسینٹ کے بعد پھر جب ہمارے سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی پیپر آتا ہے, پھر اسے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, اور جو بھی اس کے لوپ ہولز ہیں, جو اس کے پروس اینڈ کونس ہیں, انہیں ہم ڈسکس کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. ایک بات جو میں پہلے کرنا چاہ رہا تھا, پھر وہ میری باری نہیں آ سکی, اس میں یہ کہ آپ نے ڈیلے, جو کورٹس کا ڈیلے ہے, اس کے حوالے سے بات کی. دیکھیں میں بالکل کھلے دل سے یہ تسلیم کرتا ہوں کہ جو ہمارا انصاف کا حصول ڈیلے ہوتا ہے یا کیسز پرولونگ ہوتے ہیں, پینڈنگ رہتے ہیں لمبے عرصے تک, اس میں ہم وکلا برادری کا بھی مناسب حد تک کنٹریبیوشن ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, ٹھیک ہے. کچھ ہمارا جیسے پاشا صاحب نے فرمایا کہ کچھ سسٹم کے اندر خرابیاں ہیں, ٹھیک ہو گیا. کچھ ہمارا یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کی اگر مثال لے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ٹرائل ہوتے دیکھا. وہاں پہ ہائی کورٹ کے اندر 11:30 بجے ڈی پی بیٹھتی تھی. پاشا صاحب کو بھی اس کا گواہ ہیں اس بات کے, وہ ٹائم سے پہلے پہنچ جاتی تھی کورٹ میں. زرداری صاحب ٹائم سے پہلے پہنچ جاتے تھے. نواز شریف صاحب کا ٹرائل ہوا, لیکن یہ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے تو جج صاحب انتظار کرتے ہیں, یہ میں بتاتا ہوں 6 گھنٹے, اور یہ جج کا کام, یہ چیئرمین پی ٹی آئی سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کورٹ کا قصور ہے کہ 8 بجے تک کیوں آپ انتظار کر رہے ہیں. آپ جو بھی ہے کسی نان اپیرنس کی وجہ سے جو پینل ایکشن لے سکتے ہیں اس کے خلاف لیں. شاید راج صاحب یہ کہنا ہو کہ گڈ ٹو سی یو, گڈ ٹو سی یو پھر سب کے لیے ہونا چاہیے. جو انہوں نے کہا نا چیف صاحب نے معذرت کے ساتھ کہ گڈ ٹو سی یو, انہوں نے کہا میں نے فلاں کو بھی کہا تھا, فلاں کو بھی کہا تھا, ان میں سے ایک بھی ملزم نہیں تھا. بلاول وغیرہ کو یا سراج العقیہ, یہ تو کوئی باقی کیسز میں گئے ہوئے تھے, ان سے بلا کے آپ نے اچھے الفاظ میں, ٹھیک ہے. جج کا کام یہ نہیں ہوتا کہ اسے دیکھتے ہی بندہ پڑ جائے, کسی کی تصدیق. راج صاحب میں کہہ رہا ہوں 8 گھنٹے شاید اس لیے بیٹھتے ہوں یہ کہنے کے لیے گڈ ٹو سی یو. مجھے بریک لینا ہے ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, قانون کے رکھوالے میرے ساتھ موجود ہیں, الیکشن ہو جائیں گے وقت پر. میرا سادہ سوال ہوگا تینوں مہمانوں کے سامنے, بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. الیکشن ہو جائیں گے وقت پر؟ بالکل میں سادہ سوال تینوں ماہرین کے سامنے رکھتا ہوں. آئین کو بھی جانتے ہیں، قانون کو بھی جانتی ہیں. مجھے ضرورت بھی نہیں ہے آرٹیکل 224 کا حوالہ دینے کی، 224A کا حوالہ دینے کی، 226 کا حوالہ دینے کی، 218 کا حوالہ دینے کی، 254 کا حوالہ دینے کی. پاشا صاحب، قانون آئین، کیا الیکشن ہو جائیں گے وقت پہ؟ دیکھیں، آئینی طور پہ تو بالکل یہ طے ہے کہ اگر اسمبلی اپنے ٹائم پہ ڈیزالو ہوتی ہے تو 60 ڈیز ہیں، اور اگر پہلے کر دیتے ہیں تو 90 ڈیز ہیں. بالکل. اس وقت تک ہمیں کوئی ایمرجنسی نافذ کرنے والی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ جی کوئی ایسی ایمرجنسی لگ سکے جس سے الیکشن ڈیلے، کیونکہ آئین میں صرف ایک ہی آرٹیکل ہے جس کے تحت الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں، اور وہ ہے ایمرجنسی اگر ڈکلیئر ہو جائے 232. تو وہ 232. وہ ایمرجنسی جب نہیں لگ رہی تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی الیکشن ڈیلے ہو جائیں. ایک چیز البتہ جو نظر آ رہی ہے یا جس کی چہ میں گوئیاں سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو سینسس ہوا اس کو اگر نوٹیفائی کر دیتے ہیں تو پھر قانونی طور پہ باؤنڈ ہیں کہ اس کی ڈیلیمیٹیشن کر کے پھر الیکشن ہو. تو میں بھی ویسے کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس طلب کر رہے ہیں، ابھی کر رہے ہیں، جلدی. تو وہ لگتا ہے کہ اگر وہ ہو جائے تو پھر شاید مارچ سے آگے جاتے ہوئے الیکشن مجھے نظر نہیں آ رہا. مارچ تک کیوں؟ یہی ڈیلیمیٹیشن والی بات آ جائے گی بیچ میں. نہیں، وہ کوئی آئینی قدغن ہے کہ مارچ تک ضروری ہے، مارچ سے آگے نہیں جا سکتا. اگر نوٹیفیکیشن ڈیلیمیٹیشن حلقہ بندیوں کا، تو پھر چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 4 سے 6 مہینے کا کہا ہوا ہے، تو وہ میں یہ سمجھ رہا ہوں چونکہ پھر آگے پھر گرمیاں آ جانی ہیں تو مارچ بہتر موسم لگ رہا ہے مجھے الیکشنز کے. اچھا، آپ کو بہتر مجھے جو نظر آ لگ رہا ہے، آپ گرمیوں سے ڈر رہے ہیں. ویسے آپ نے مجھ سے ایک بات پوچھی ہے، میں نے اپنی آبزرویشن دی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، آئی ڈونٹ نو، لیکن میری ایک آبزرویشن ہے آئینی طور پہ گنجائش کو نہیں بن. چلے میں وہ کوشچن آپ زبیری صاحب سے پوچھ لوں گا. راج صاحب، ایک اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بات کی تھی کورٹ کے سامنے، آپ چونکہ سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد اب حالات مختلف ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ الیکشن ہو جائیں گے 9 مئی کے واقعات کے بعد؟ ابھی تک تو ویسے کسی کو سزا نہیں ملی، جو بھی 9 مئی کے مجرم تھے یا ملزم تھے، آپ تینوں نے کنڈیم کیا تھا 9 مئی کے واقعات کو. اصل میں جو 9 مئی کے حوالے سے میرے خیال میں انہوں نے بات کی وہ اس پرسپیکٹیو میں تھی کہ یہ جو آرمی کورٹس میں یا ملٹری کورٹس میں جو ٹرائل ہے اس حوالے سے وہ ان کا وہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشن کی بالکل ایک ایکسپریس پروویژن ہے اس سے باہر نہیں جایا جا سکتا. اسمبلی جب اپنی ٹرم مکمل نہیں کرتی اس سے پہلے اگر ڈیزالو کر دی جاتی ہے، جیسا کہ وہ انٹیریئر منسٹر کی اسٹیٹمنٹ بھی آج کے اخبارات میں کہ 9 اگست کو ہم ڈیزالو کر دیں گے، تو پھر 90 ڈیز یعنی اپنی ٹرم سے پہلے اگر ایکسپائر ہوتی ہے، ڈیزالو ہوتی ہے، تو پھر وہ اس کے لیے 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانا مینڈیٹری پروویژن ہے، اس سے باہر نہیں جایا جا سکتا. اگر ٹرم مکمل کر کے تو اسمبلی جاتی ہے تو پھر وہ 60 ڈیز کے اندر الیکشن کروانا آئینی طور پہ پابند ہیں. باقی یہ جو سینسس کی بات آپ نے کی، اور جس طرح پاشا صاحب نے میں نے نہیں چھوڑی، میں گوئیاں سن رہے ہیں ہم کہ یہ بات اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، لیکن اس وقت تک تو وہ مجھے الیکشن ڈیلے ہوتے نظر نہیں آتے. اور جیسے کوئی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ وہ شاید نومبر کا فرسٹ ویک ہوگا، 8 اکتوبر نہیں بلکہ وہ 8 نومبر تک جا سکتی ہے. الیکشن ہوں گے، ہوپ فار دی بیسٹ میرا خیال ہے. آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے موجودہ صدر ہیں، وہ پاکستان بار کونسل کے چیئرمین ہیں. راج صاحب خود ڈپٹی اٹارنی جنرل رہے ہیں. سر، میرا سوال آپ سے ہے، ایکسپلیسٹ پروویژن آف دا کانسٹیٹیوشن تھی جب پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوئی، ایکسپلیسٹ پروویژن آف دا کانسٹیٹیوشن تھی جب KPK اسمبلی ڈیزالو ہوئی. اوپر سے سپریم کورٹ کا 4 اپریل کا آرڈر آیا کہ 14 مئی کو الیکشن کروائیں. نہ آئین والی ایکسپلیسٹ پروویژن کام آئی، نہ سپریم کورٹ کا آرڈر کام آیا. اب میں پاکستانی شہری کی حیثیت سے یہ کیسے مان جاؤں کہ جن
نگران حکومتوں کو ابھی سے امپاور کیا جا رہا ہے. سینسس والی جو ٹیکنیکلٹی ہے وہ بھی پاشا صاحب بیان کر رہے ہیں. تو واقعی مجھے یقین رکھنا چاہیے کہ اگر 9 یا 8 کو اگست کو اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو پھر 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے. دیکھیے آئینی لحاظ سے جیسے ہمارے سینئرز نے کہا کہ بالکل وہ الیکشن ہونے چاہیے, لیکن آپ کی بات سے میں بالکل متفق ہوں. یہی میرا سٹینڈ رہا ہے ہر اس میں کہ جی جب سپریم کورٹ کی بات نہیں مانی گئی اور اوپنلی پارلیمنٹ میں کہا گیا کہ ہم نہیں مانتے, ہم سپریم کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانتے. اچھا جی آپ نہیں مانتے, آئین تو کہتا تھا نا کوئی بھی اسمبلی تحلیل ہو اس کا الیکشن 60 یا 90 دن میں ہونا چاہیے. تو پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کا الیکشن نہیں ہوا 90 دن میں. تو وہ جو ایک مینڈیٹری پیریڈ تھا وہ تو آپ نے کہتے ہیں نا روبیکون کراس کر لیا آپ نے. مطلب کہ اب تو کوئی مطلب اب آپ پہلے تو ایک جھجک تھی نا کہ جی ہمیں کرانا ہے, اب وہ جھجک ختم ہو گئی ہے سر. اب آپ دیکھیں آئین ٹوٹا, الیکشن کمیشن نے آئین توڑا, الیکشن کمیشن اور حکومت نے بھی توڑا. مطلب کہ انہوں نے کسی نے بات کی, پارلیمنٹ نے بھی اس پہ کہا کہ جی ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ اب زیرو ہو گیا. لیکن اب دیکھیں, اور یہ اب 14 مئی کے بعد خیبر پختونخوا وہی کیئر ٹیکر اسمبلیاں ان 2 پروونسز میں ہیں جو بالکل آپ دیکھیں کس طرح کی اسمبلیاں, وہ کیا انڈیپینڈنٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے. اب وہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں وہ الیکشن کرائیں گے تو اس الیکشن کی کیا ویلیو رہ جائے گی جو انلیگل اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے 14 مئی کے بعد آفٹر دی آرڈر آف دا سپریم کورٹ. چلیں سپریم کورٹ کا آرڈر میں ڈیبیٹ ڈال دی 4-3-3-2 وغیرہ, لیکن لاہور ہائی کورٹ کا تو ایک فیصلہ تھا نا جسٹس جواد حسن کا کہ جی آپ کو الیکشن 90 ڈیز میں کرانے چاہیے, الیکشن کمیشن ڈیٹ دے. اب دیکھیں جو بات پاشا صاحب نے کہی میں ان سے بہت متفق ہوں اس بات سے. بات صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے اب جب یہ بات ہی ختم ہو گئی, ایک جو جھجک تھی کہ 90 دن میں کرانا ہے تو کوئی بھی ایکسکیوز بنا سکتے ہیں. بات یہ صحیح کہہ رہے ہیں, اگر ان کو بنا دیکھیں آپ 2-3 امینڈمنٹس دیکھیں, 230 کو بھی امینڈ کر دیا گیا, سیکشن 230 کو. اب کیئر ٹیکر کا اندر ورڈ یوز ہوا ہوا تھا ڈے ٹو ڈے, اب انہوں نے لکھ دیا ڈے ٹو ڈے میں بھی امینڈمنٹ کر دی کہ اس کے اندر کہ جی وہ کر سکتے ہیں, وہ آگے بھی چل سکتے ہیں. اور یہ اور باقی چیز میں کر دی کہ وہ ایگریمنٹس بھی کریں گے, مطلب ان کو چلائیں گے جو بھی کریں گے. تو ایک یہ بھی چیز آپ کو دیکھنا ہے کہ مطلب پاسداری جو بھی ہوگا, لیکن آپ دیکھیں پاسداری تو ویسے ہی کرنی ہوتی ہے. کیئر ٹیکر کا کام اگر ڈے ٹو ڈے تھا, میں بھی وہ جو پی ٹی آئی کے دور میں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا پاسداری. سر آئی ایم ایف نے تو ابھی رپورٹ جو دی ڈان میں پرسوں چھپا تھا, ڈان کے اندر کے دونوں ترین صاحب نے, اسحاق ڈار نے آئی ایم ایف کی باتیں پورا ڈان کے فرنٹ پیج پہ چھپا تھا. ڈان کی رپورٹ تھی, آپ دیکھ لیں. وہ جو ایگریمنٹ میں تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں کم نہیں کریں گے, وہ دیکھیں میں اس کی بات نہیں کر رہا. آپ سوال کر رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے, نہیں. میرا یہ ہونے چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بالکل ڈیلے. اور مارچ کی آپ نے سوال کیا, گرمیوں کا ایشو نہیں ہے مارچ میں, کیونکہ سینٹ ختم ہو گئے, سینٹ کے پیریڈ ختم ہو رہا ہوگا ان سینیٹرز کا. تو وہ بھی سینٹ آپ کی پرماننٹ باڈی ہے, اس کو اس کا الیکشن ہونا ہے, اس کو 12 مارچ کو کمپلیٹ ہو رہا ہے. 12 مارچ اس لیے مارچ میں, تو اس کا مطلب ہے فروری میں پھر ایم پی اے آئیں گے. جی میں بات کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو پنجاب اور کے پی کے اسمبلی میں الیکشن نہیں ہوئے, بلکہ کے پی کے تو ہم چھوڑتے ہیں نا, اس میں تو آرڈر بھی نہیں تھا نا سپریم کورٹ کے آرڈر. آئین تو ہے 14 مئی کے لیے ڈیٹ دی گئی پنجاب اسمبلی. جو ارباب اختیار ہیں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ ابھی تو سینسس ہونا بقایا ہے. یعنی اٹ واز ون آف دی گراؤنڈ. زبیری صاحب, اٹ واز ون آف دی گراؤنڈ. 15 جولائی کو پچھلے سال پنجاب اسمبلی کے 25 حلقوں کے لیے بھی سینسس نہیں تھا. سنیں نا, آج یہ چیز رائپ اپ ہو کے صرف نوٹیفیکیشن کے لیے انتظار کر رہی ہے. تو کیا وہ جواز ابھی ختم ہو گئے؟ نہیں. تو میں تو اس لیے میں نے جو باتیں آپ نے مجھ سے پوچھا, میں کسی کوئی اتھارٹی نہیں ہوں. میں نے ایک تجزیہ دیا, صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن مکمل طور پر متفق ہیں. میں نے ایک تجزیہ دیا کہ جو سن رہے ہیں اور جو میری آبزرویشن ہے, میں تو کہتا ہوں کہ آئین سے آگے کوئی چیز نہیں ہے, حرف آخر ہے. آئین پہ عملداری ضروری ہے. اگر 60 دن ہے تو 60 دن, 90 دن ہے تو 90 دن, اس سے آگے ایک دن بھی نہیں جانا چاہیے. یہ آئین کی ریکوائرمنٹ ہے. پھر وہ جواز جو آج سے 14 مئی کو 13 مئی تک تھا, وہ جواز آج بھی موجود ہے, بلکہ زیادہ تیار ہو کے پک چکا ہے اور صرف اس کا فروٹ کھانا ہے. تو وہ تو 2-3-4 مہینے آپ دیں گے.
تو میں تو یہ بات کی ہے. اور یہ بات آپ کو یاد ہوگا جب نو کانفیڈنس کا کیس چل رہا تھا حسن بھائی, اس وقت اس سے پوچھا چیف الیکشن کمشنر سے کہ کب الیکشن ہو سکتے ہیں, انہوں نے کہا 7 مہینے ہمیں چاہیے یہی حلقہ بندیوں کے لیے اور سینسس کے لیے, یعنی پچھلے سال اکتوبر تک ان کو تیار ہونا چاہیے. آج تک دیکھیے فرما رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوا ہے. بہت شکریہ جناب عابد زبیری صاحب, آپ تشریف لے آئے. راجہ خالد خان صاحب آپ تشریف لے آئے. جناب حسن رضا پاشا صاحب آپ تشریف لے آئے. بہت شکریہ آپ تینوں کا. ناظرین اپنے میزبان شوکت پراجا کو یاد دیجیے. خدا حافظ.